قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، سورہ البقرہ کی 154 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں کے بارے میں بتایا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن یقتل، جو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے، سمجھتے نہیں۔ تو جو بھی اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو بھی شہید کیا جاتا ہے اس کا درجہ بہت ہی بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کو مردہ بھی نہ کہو۔ حالانکہ جو شہید ہو گیا آپ نے اس کو کفنا کے دفنا بھی دیا، جنازہ بھی اٹھا کے لے گئے، کفنا بھی دیا، دفنا بھی دیا، بظاہر ہماری نظر میں وہ مر گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ عام مردوں کی طرح پر اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، دنیا سے اگرچہ وہ چلے گئے لیکن اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، بل احیاء، زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھتے۔ تو جو بھی اسلام کی راہ میں شہید ہوئے شروع سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو بھی ہوگا اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں تو آپ زندوں میں شمار ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ناحق کوئی مار دیتا ہے، کبھی کسی کو دین کی وجہ سے مار دیتا ہے، کبھی کوئی اور ظلم کر دیتا ہے، تو اس کا معیار اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ اور جو کربلا میں شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگوں میں شہید ہوئے، تو ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند مقام ہے، جنت میں وہ زندہ ہے۔ چوتھے پارے میں ہے بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، وہاں پر وہ کھاتے پیتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو رزق ملتا ہے، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ تعالی نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے اس سے بہت خوش ہے وہ۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، جن سے وہ نہیں ملے ہیں، تو ان سے بھی وہ خوشی اور مسرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں۔ تو شہیدوں کا الگ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور دین کے لیے جو قربانی کرتا ہے، دین کے لیے جو اپنی جان دیتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت سارے اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، خالی ہندوستان کے لیے تو ہے نہیں، یہ تو ساری
دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو کبھی بھی ہمیں دین کے معاملے میں کوئی باطل سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، اولاد اگر ہماری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، لیکن اللہ کا دین نہ چھوٹے۔ دین کے لیے آپ اگر قربانی دے رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں جو شہید ہوئے، اپنے لیے نہیں ہوئے، انہیں اپنے آپ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو خلیفہ بنے نیک آدمی بنے، خلیفہ نیک آدمی ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، متقی، پرہیزگار، دیندار ہونا چاہیے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جیسے حضرت عمر تھے، جیسے حضرت عثمان تھے، جیسے حضرت علی تھے، جیسے حضرت حسن تھے، جیسے حضرت امیر معاویہ تھے، یزید کے باپ امیر معاویہ، وہ بھی نیک آدمی تھے۔ تو جیسے یہ میں نے اتنے نام لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو خلیفہ کوئی بنے تو نیک بنے۔ اب یزید کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بچپن سے ہی اس کا بے دینی کی زندگی گزرتی تھی، نماز نہیں، روزہ نہیں، کھیل کود ہے، شکار ہے، اور طرح طرح کی برائیاں ہیں، گناہ ہے، جو عام طور سے یاری دوستی میں ہوتا ہے، وہ سب تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی وہ اپنے لیے نہیں تھی، دین کے لیے تھی، اور ہمیں ان سے محبت ہے، حضرت امام حسین سے ہمیں محبت ہے، اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، جو اسلام کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان سے ہمیں محبت ہے، جو دین کی باتیں کرتے ہیں ان سے ہمیں محبت ہے۔ تو یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ عاشورہ محرم جو کل ہے، 10 محرم، کل کا دن محرم کی 10 تاریخ ہے، کل عاشورہ محرم ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے۔ عاشورہ محرم بہت ہی مبارک دن ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، اور فرعون بہت ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، اور اس کو کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ بہت جلدی تمہاری حکومت میں کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت چھین لے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ پیدا ہونے والا ہے نا، ابھی پیدا تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس نے، فرعون تو تھا ہی، ظالم تو تھا ہی، اس نے کہا ہم کسی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ فوج لگا دی، عورتیں لگا دی، جاسوس لگا دیے، ڈاکٹر لگا دیے، کہ کسی کے ہاں بھی اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو ہمیں بتانا۔ لڑکا نہیں پیدا ہونا چاہیے، لڑکا پیدا ہو جائے فوراً اس کو ذبح کر دو، ڈسٹ بن میں کوڑے میں ڈال دو، فوراً مار دو، کوئی رعایت نہیں۔ اس کا حکم دے دیا، اس نے اب یہی ہونے لگا۔ آپ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ بچہ پیدا ہو، اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو کوئی بھی آئے گا جلاد، اس کو مارا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا، ماں باپ بیچارے روتے رہے۔ یہی چلتا رہا، یہی چلتا رہا۔ تو فرعون سے کسی نے کہا کہ اس طرح تو سارے یہ جو یہودی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے ہیں، یہ مرد تو سارے ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے خدمتگار کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بوڑھے بھی مرنے شروع ہو گئے، لڑکے انہوں نے مارنے شروع کر دیے، بوڑھے خود بخود مرنے شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے خدمتگار کہاں سے آئیں گے، ہمارے نوکر چاکر کہاں سے آئیں گے؟ تو فرعون نے کہہ دیا اچھا تو 1 سال زندہ رکھو اور 1 سال مارو۔
اس نے کہا 1 سال زندہ رکھو 1 سال مارو. اب یہ ہونے لگا جو بھی بادشاہ کا قانون ہے بھائی 1 سال زندہ رکھو 1 سال مارو. خیر خلاصہ یہ ہے کہنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور ان کی ماں نے ان کو چھپانا چاہا تو اللہ نے ان کو الہام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ ان کو ایک تختے پہ لٹا کے دریا میں چھوڑ دو، دریائے نیل میں چھوڑ دو. ایک تختے پہ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ تختہ چلتے 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 فرعون کے محل پہ پہنچ گیا. فرعون کے محل پہ پہنچا تو وہاں فرعون کی بیوی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی یہ تو بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، اس کو نہ مارو، اس کو تو ہم پالیں گے. وہی حضرت موسیٰ ہیں. تو فرعون کا جو ظلم تھا نا بہت زیادہ تھا، تو اللہ تعالی نے فرعون کو جو دریا میں غرق کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات عطا فرمائی ان کی قوم کو، وہ عاشورہ کا دن تھا. عاشورہ محرم. تو تفصیل اگر آپ سنیں گے نا تو عاشورہ محرم کی بہت فضیلت ہے، لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ جس عاشورہ محرم میں اللہ تعالی نے طرح طرح کی نعمتیں نازل کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو نوازا، اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو بھی شہادت سے نوازا. وہی دن. امام حسین نے کوئی پروگرام تھوڑی بنایا تھا، کسی نے پروگرام نہیں بنایا تھا. عاشورہ محرم کا پروگرام کسی نے نہیں بنایا تھا، اللہ کا نظام ہے یہ. تو وہی عاشورہ محرم جس میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو نوازا اور شہدائے کربلا کو نوازا. شہدائے کربلا نے میں جو جام شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے 16 نوجوانوں نے، خاندان کے 16 نوجوان، ذرا غور کیجیے آپ، ایک خاندان کے ایک گھرانے کے 16 نوجوان لڑکے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے دین کی خاطر. تو ہمارے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. محبت تو ہے ہی ہماری بھائی، آل رسول سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ محبت تو ہے ہماری. محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تذکرہ بھی کریں اور ان جیسی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں. یہ ہے اصل چیز. آپ بازار میں جائیے، کتاب لے لیجئے، امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی کتاب لے لیجئے، پڑھنا شروع کر دیجئے. بچوں کو پڑھائیے، لڑکیوں کو پڑھائیے، لڑکوں کو پڑھائیے. حضرت زینب کا واقعہ پڑھائیے، حضرت شہربانو کا واقعہ پڑھائیے، جو شہزادیاں تھیں اہل بیت کی لڑکیاں تھیں ان کے واقعات پڑھائیے. آپ خود پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، گھر کا ماحول بنائیے. یہی تو محبت ہے. اور پھر یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ عاشورہ محرم پہ بیان ہوتا ہے، شہادت کے بیان کا بھی ہوگا اور عاشورہ کا بھی ہوگا. محبت کی بات ہے. آپ نے سنا ہوگا جب نمرود کے آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا اور نمرود نے بہت خطرناک آگ جلائی تھی، بہت خطرناک. اتنی لپٹیں تھی اس کی کہ آسمان تک کوئی پرندہ اوپر اڑ نہیں سکتا تھا. اور اتنی بڑی جگہ اس نے لی تھی جیسے یہ فتح پوری مسجد کا میدان بھی چھوٹا ہوگا، اتنی بڑی جگہ. لکڑیاں بھر دی، ساری آگ جلا دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب ڈالنے کا وقت آیا تو اس نے سوچا کیسے ڈالا جائے. بھئی آگ کی لپٹ تو اتنی ہے کہ اپنے پاس جانے والے کو جلا دے گی، کیسے ڈالا جائے. تو انہوں نے منجنیق ایک گوپھند کے طریقے پہ وہ ایک مشین منگائی، جیسے آج کل یہ آتی ہے نا
کرین اس طرح کی کوئی انہوں نے وہ منگائی، اور جیسے غلیل میں پتھر رکھ کے پھینک دیتے ہیں اس طرح پر اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک کہنا چاہیے ایک جھولے میں رکھ کے پھینک دیا۔ دوسری طرف سے ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی لے کے چلی، ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی لے کے چلی، اس سے اوروں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ کہ نمرود کی آگ؟ تیری چونچ میں اتنا پانی ہے کہ نمرود کی آگ بجھا دے؟ کہنے لگی کہ جتنا مجھ سے ہوگا میں پانی ڈالوں گی اس کے اندر، تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ میں ابراہیم کے ساتھ والی ہوں، میں نمرود والوں میں نہیں ہوں، میں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوں، میں نمرود والوں کے ساتھ نہیں۔ تو ایک محبت کی بات ہے نا۔ اگر کہیں پر امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، اگر آپ وہاں پر جا کر بیٹھ رہے ہیں تو کم از کم فرشتے یہ تو لکھیں گے نا کہ یہ کہاں پر آ کے بیٹھے تھے۔ حاضری تو آپ کی لگے گی نا، کسی کی حاضری لگے گی گھر کی، کسی کی لگے گی دکان کی، کسی کی لگے گی کارخانے کی، لیکن کسی کی حاضری لگے گی کہ عاشورہ والے دن جہاں امام حسین علیہ السلام کی اہل بیت کی محفل منعقد ہو رہی تھی، یہ آدمی وہاں آ کر بیٹھا تھا، تو محبت ہوگی نا، جیسے محبت ہوگی وہی آئے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انہی کی محبت ہمارے صحیح طور سے کام آنے والی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے نا وہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ چاہتے صلح کر لیتے، وہ چاہتے یزید سے بات چیت کر لیتے، کوئی اور معاہدہ کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنی جان اور اپنے نوجوان خاندان والوں کی جان قربان کر دی۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ ان لوگوں کی بڑی بدنصیبی ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے نوجوانوں کو، خاندان کے اور ان کے ساتھ 72 جو ان کے جانثار تھے ان سب کو شہید کیا۔ یہ ان لوگوں کی بدنصیبی ہے، اور وہ بھی زیادہ دن کے لیے نہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں گے یزید بھی جلدی مر گیا تھا، 1-2 سال میں یزید بھی مر گیا۔ ایسا پیٹ میں اس کے درد اٹھا کہ اس کا علاج ہی نہیں ہوا، پیٹ میں اچانک درد اٹھا، درد کی حالت میں کوئی علاج ہی نہیں ہوا، مر گیا، صرف 1-2 سال میں، 3 سال میں مر گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میں شاید ابھی تو میری عمر 40 سال ہے، 39 سال ہے، میں تو ابھی زندہ رہوں گا 60-70 سال تک، نہیں، کچھ نہیں۔ پھر یزید کا بیٹا معاویہ خلیفہ بنا کر بٹھایا گیا گدی پر، تو وہ بھی روتے روتے چھوڑ کے چلا گیا کہ جس گدی پر اہل بیت کا خون لگا ہوا ہے میں اس گدی پر نہیں بیٹھوں گا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بھی مر گیا۔ تو دنیا تو فانی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے، بظاہر وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ قیامت تک زندہ ہیں، ہمارے سب کے دلوں میں زندہ ہے، وہ جنت میں زندہ ہے، وہ قرآن کی زبان میں زندہ ہے۔ اور جو قتل کرنے والا ہے یزید، وہ کبھی کا مر گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آپ اور آپ کے جتنے ملنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں۔ آج جس طرح کا ہمارے گھروں کا ماحول ہے نا، کہیں نماز نہیں ہے، کہیں قرآن نہیں ہے، کہیں پر دینداری نہیں ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، اور طرح طرح کے فیشن ہیں۔ تو ایک طرف حضرت امام حسین کا پیغام یہ یزیدیوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے
یہ ان کی جو دعوت ہے، ان کا جو پیغام ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ دین سے لگے رہو، دین کا حکم مانو، دین کے راستے پر چلو، وہ راستہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا راستہ ہے۔ کبھی بھی باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ اور باطل سے کبھی بھی محبت نہ کرو۔ تو یہ آج ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے